نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے ولی اللہ کون ہے؟ حقیقی ولی کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاحب بہار الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ، آپ بہار شریعت کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا کہ ولایت ایک قرب خاص ہے۔ رب ذوالجلال یہ ولایت اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت وہ بھی شے ہے، یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ، سخت مشکل والے اعمال، سخت محنت کر کے انسان آدمی یہ خود حاصل کر لے، البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو ولایت ابتداءً مل جاتی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ولایت یاد رکھنا یہ کسبی نہیں ہے، یہ تو محض عطائی ہے۔ ہاں، رب ذوالجلال فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ رب فرماتا ہے ہم کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں ہمارے راستوں کے اندر، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ گویا کہ ولایت یہ رب ذوالجلال کی جانب سے ایک قرب خاص ہے، اور رب ذوالجلال اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد کے اندر آپ سے سوال ہوا کہ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ آپ نے اسی کے تحت مفسر شہیر صاحب تفسیر خازن حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی، آپ فرماتے ہیں ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے تو اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے، جب بولے تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ ہی بولے، اور جب حرکت کرے تو رب ذوالجلال کی فرما برداری کے اندر کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے، اور دل کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ فرمایا کہ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے، اللہ عز و جل اس کا ولی، اس کا ناصر، اس کا معین اور اس کا مددگار ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ولی اللہ
کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا بولنا، جس کا سننا، جس کا چلنا، جس کا بیٹھنا میرے نبی پاک کی شریعت کے مطابق ہو، جو بات کرے تو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر بات کرے، جو سنے تو کہے قرآن مجید کا فرمان پڑھ کر سناؤ، جو کہے کہ میں اس بات کو مانوں گا، اس بات پر عمل کروں گا جو میرے آقا نامدار مدینے کے تاجدار سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مقدس کے اندر ہے، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں فیصلہ کروں گا، میں ہر اس کام کو مانوں گا جو میرے نبی کی شریعت کے موافق ہوگا، اگر شریعت سے ٹکرائے گا اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اور متکلمین نے ولی کی تعریف یہ کی ہے، فرمایا کہ ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ اور تفسیر ابن عباس کے اندر جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت موجود ہے، سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھا جائے رب یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر رب ذوالجلال کی یاد آ جائے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ولی اللہ کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ ایک تو تھا ولایت کسے کہتے ہیں، ایک یہ تھا کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے، اب بات یہ ہے کہ ولی اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا ولی اللہ کی پہچان حقیقتاً بہت مشکل ہے، اور حقیقت یہ ہے ولی اللہ کی پہچان کے متعلق آپ نے فرمایا اولیاء اللہ، حضرت بایزید بستامی کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا اولیاء اللہ یہ رحمت الہی کی دلہن ہیں، جہاں تک سوائے اس کے محرم کے کسی کی رسائی نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا ہے ولی را ولی می شناسد، یعنی ولی کی پہچان ولی ہی کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا خدا کی پہچان آسان ہے، خدا کی پہچان آسان ہے مگر ولی کی پہچان مشکل ہے، کیونکہ رب ذوالجلال اپنی ذات و صفات میں مخلوق سے اعلیٰ و بالا ہے اور ہر مخلوق اس پر گواہ ہے، مگر ولی شکل و صورت اعمال و افعال میں بالکل ہماری طرح ہے، شریعت میں اظہار ہے، طریقت میں اخفا ہے، مکان کی زینت دروازہ پر رکھی جاتی ہے اور موتی کوٹھڑی میں ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی پریشان حال پراگندہ بالوں اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کسی بات کی قسم کھا لیں تو رب ذوالجلال اس بات کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ تو فرمایا ولی اللہ کی پہچان تو بہت مشکل ہے، ولی اللہ کی پہچان بہت مشکل ہے، ولی کی پہچان ولی ہی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال کی پہچان تو آسان ہے مگر ولی کی پہچان مشکل ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے ولی اسے نہیں کہا جائے گا جس کے بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہوں، ولی اسے نہیں کہا جائے گا جو اپنی شہرت کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے اخبار، رسائل اور سوشل میڈیا کی زینت بنا رہتا ہو، ولی اسے نہیں کہتے جو بڑی دستار اور بڑا جبہ پہن کر آ جائے، ولی اسے نہیں کہتے جو ہاتھوں کو چمواتا ہو، ولی اسے نہیں کہتے جو پاؤں کو دبواتا ہو، ولی کی یہ پہچان نہیں ہے جس کے آگے لوگ لائنیں بنا کر کھڑے ہوئے ہوں، نا ولی کی پہچان دیکھنی ہو، ولی کی زیارت کرنی ہو۔ میرا امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فیصلہ فرما گئے، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھا جائے رب یاد آ جائے، ولی وہ ہوتا ہے جس کا بولنا
وحی خدا ہو، جس کا بولنا قرآن کریم کے فرمان کے مطابق ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا چلنا میرے نبی کی شریعت کے مطابق ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے جب بیٹھے تو میرے نبی کی شریعت کا لحاظ رکھ کے بیٹھے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرے تو میرے نبی کے فرمان کے مطابق کرے۔ ولی جب بھی بولتا ہے قرآن کی تلاوت سے فیصلہ کرتا ہے۔ ولی جب بھی سنتا ہے تو میرے نبی کے فرمان کو سنتا ہے۔ ولی جب بھی سنتا ہے تو نیک بات کو سنتا ہے۔ یہ ہے ولی اللہ کی پہچان۔ بڑے جبے پہننا، بڑی دستاریں پہننا اور ہاتھوں کو چموانا اور لینے بنا کر کھڑے ہو جانا، صف بصف کھڑے ہو جانا اور لوگوں کو ترسانا، لوگوں سے اپنے پاؤں دبوانا، یہ ولی اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے فرمایا اگر ولی کے اندر 9% کیا 99% بھی اگر اس کے اندر باتیں شریعت کے مطابق ہوں، ایک بات شریعت کے خلاف ہو، 99% وہ شریعت کے مطابق چلتا ہو لیکن 1% بھی شریعت کے خلاف چلتا ہو، فرمایا یاد رکھنا وہ پیر نہیں ہو سکتا۔